ہر پرندے کی، ہر جاندار کی وہ زبان جانتے تھے۔ چونٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، چونٹی کی زبان تک کو وہ جانتے تھے۔ چونٹی کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نمل نازل ہوئی ہے، تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام کا تخت بہت بڑا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور لوگ انہیں کنگ سلیمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لیکن وہ نبی خدا بھی تھے، بہت معصوم تھے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کافی لوگ اور چرند پرند بیٹھتے تھے، ہوا کو حکم دیتے، چرند پرند کو حکم دیتے تو وہ ان کا حکم بجا لاتے تھے۔ 200 برس پہلے کی بات ہے، سلیمان فارسی اس وقت تحت پوری دنیا پر اڑ کر سیر کراتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق کئی واقعات موجود ہیں۔ نہ تو کسی مشینری کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی پائلٹ کی، بلکہ ادھر بات ہو رہی ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں۔ اس وقت اڑنے کا عمل تو بہت کم تھا، بس پرندے ہی ہوا میں اڑتے تھے۔ ذرا سوچئے اس عمل کے بارے میں، جب تخت سمیت حضرت سلیمان فارسی اڑتے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، فلائی کر رہے ہوں گے، تو وہ کیا نظارہ ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی فلائی کرتے ہیں تو پرندوں کو حکم دیتے تھے اور وہ سر پر سایہ کرتے۔ یہ شان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام ایک دفعہ ہوا میں جا رہے تھے۔ ایک بندہ زمین پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا جو تخت کو دیکھ رہا تھا۔ تسبیح کرتے ہوئے اس نے تسبیح کو نیچے رکھ دیا اور تسبیح کو روک لیا اور کہا کہ سلیمان جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ واہ کیا شان ہے سلیمان کی۔ تو اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی نے تخت کو روک لیا اور زمین پر اتر آئے اور حکم دیا کہ اس تخت کو اس آدمی کے قریب اتارا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی کے حکم کے مطابق تخت کو اس آدمی کے پاس اتارا گیا۔ آپ نے اس آدمی سے بولا کہ آپ کیا بول رہے تھے۔ وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن اللہ کے نبی کا لہجہ نرم تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گھبرائیے مت، مجھے بتائیے وہ جو آپ بول رہے تھے وہ کیا۔ انہوں نے بولا کہ میں نے بولا تھا کہ واہ کیا شان ہے حضرت سلیمان فارسی کی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ پیارا جملہ سنا تو بولے میری شان کی بات کرتا ہے تو میری شان کی بات کرتا ہے۔ اس وقت میری شان تو اس وقت ہے، اس جہان میں ابھی ہے، لیکن تیری شان اس وقت کیا ہوگی جب تو اس تسبیح کے صدقے میں جو تو پڑھ رہا ہے اس جہان میں بھی بہت زیادہ عظمت پائے گا۔ تسبیح سن لیجئے کہ وہ بندہ تسبیح کیا پڑھ رہا تھا۔ تسبیح تھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اتنی پیاری تسبیح ہے جسے ہم تسبیح اربع بولتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری تسبیح ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں، سٹریس مدر آف ڈیزیزز بیماری ہے ایک ایسی جسے آپ کثرت سے اس تسبیح کو پڑھ لیں، تو پھر دیکھیے کہ آپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ معجزات کیا ہوتے ہیں، اور خوشیاں کیسے رنگ لاتی ہیں اور غم کیسے خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔